یاد رکھیں اگر کوئی ایسی سنت جس کو وقت کے ساتھ لوگوں نے بھلا دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اگر آپ کی وجہ سے لوگ اس سنت پر عمل کرنے لگتے ہیں اور آپ کے بعد میں بھی اس سنت پر لوگ عمل کرتے رہیں گے، تو اس کا ثواب آپ کو لگاتار، جب تک آپ کے کہے کے مطابق لوگ اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے، آپ کے مرنے کے بعد بھی اس سنت کو زندہ کرنے کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ سوچے ذرا کہ اگر آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، نیک طریقہ لوگوں کو بتاتے ہیں، تو اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اور یاد رکھیں میرے بھائی، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا، اب نیکی کی بات اگر وہ زندہ رہے گی تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو جیسے ہر ایک سکے کا دو پہلو ہوتے ہیں، ویسے ہی ہر بات کے بھی دو پہلو ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب نیکی کی بات بتانے کا ثواب آپ کو ساری زندگی مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، تو اگر کوئی آپ نے غلط چیز ایجاد کر دی، غلط رسم، غلط کوئی رواج چالو کر دیا، تو اس کا گناہ، اس کا وبال بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ بھلے آپ نے آج ایجاد کیا، آپ نے کوئی ایسی چیز کر دی اپنے محلے میں، مثال کے طور پہ آج کل ہمارے یہاں خاص طور پہ اپنے محلے میں شادی وغیرہ میں ڈی جے وغیرہ کا رسم بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، بہت زیادہ بجائے جاتے ہیں۔ اب اس میں بہت سارے لوگ ناچنے والیوں کو بلانے لگے ہیں، ناچنے والیاں آ جاتی ہیں۔ اب جس شخص نے پہلے بلایا اس کو دیکھی دیکھی دوسرے بلا رہے ہیں۔ اب جس نے بلایا، مان لیجیے یہ کام کیا، اس کو اس کا گناہ مل گیا ہے، اس کو گناہ مل گیا۔ اب اس کو دیکھا دیکھی جتنے لوگ بلائیں گے، اس کو دیکھا دیکھی وہ کام کرنے کے لیے جتنے لوگ وہ کام کریں گے، ان سب کو اس کا بھی گناہ اس شخص کو ملے گا جس نے پہلے کیا ہے۔ کیوں؟ اب اس لیے کیونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے، اگر آپ نے دیکھا کہ فلاں شخص نے ایسا کام کیا ہے، تو اب آپ کے من میں آ گیا، ارے یار اس نے کیا تو ہم بھی کریں گے۔ اب آپ نے وہ غلط کام کیا، آپ کو اس کا عذاب ہو رہا ہے، اس کا گناہ آپ کے کھاتے میں لکھ دیا گیا۔ آپ کی بدولت جتنے لوگ وہ چیز دیکھنے آئے، ان کا گناہ آپ کے کھاتے میں لکھا گیا۔ اب مان لیجئے کوئی بھی غلط کام کیا، وہاں پہ 100 200 500 لوگ اکٹھا ہوئے، 500 لوگوں نے وہ اجتماعی طور پر گناہ کا کام کیا۔ اب 500 لوگوں کا گناہ ایک ساتھ پہلے تو اس شخص کے کھاتے میں گیا جس نے وہ چیز، وہ محفل، وہ گناہ کی محفل کی تھی، وہ گناہ کی مجلس کا انتخاب کیا، اس شخص کے کھاتے میں وہ سارے گناہ گئے۔ اب ان تمام لوگوں کے گناہوں کو ملا کر اس شخص کے کھاتے میں جائیں گے جس نے یہ کام پہلے کیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب وہ یہ کسی بھی طرح کی چیزیں ہوں جو خرافاتی، ضرور ایک ہم نے مثال کے طور پہ آپ کو بات بتا دی، وہ چیزیں جو غلط ہیں، ان تمام زمرے میں اس بات میں تمام چیزیں داخل ہو جائیں گی۔ اور جو لوگ، اب جیسے کہ پچھلی مرتبہ ہم نے جو باتیں بتائیں، کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی یا غلط فہمی کے شکار ہوئے، تو یاد رکھیں، ہم سب سے پہلے ایک بات بتاتے ہیں آپ لوگوں کو، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اس چیز کو آپ ہم سے یہاں پر آپ کھڑے ہو کر اس چیز کو پوچھ سکتے ہیں۔ بے وجہ بعد میں باتیں بنانا بے وقوفوں کی علامت ہے، جاہلوں کی علامت ہے۔ تو اس چیز کو آپ نہ کریں۔ اگر کوئی بات، کوئی چیز آپ کو، کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اس کو آپ یہاں پر آ کر یا کسی بھی وقت ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کی تشریح ہم آپ کو کریں گے۔